جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ جی سب سے پہلے تو سارے دوستوں کا بہت شکریہ جو میری اتنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور کنسسٹنٹلی مجھے پش اپ کرتے رہتے ہیں کہ جی میں اس کے اوپر تھوڑا سا اور کام کروں۔ سیکنڈلی چینل پر نئے آنے والے دوست اگر وہ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں اور انہوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز سے ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، کیونکہ اس طرز کی ہم ایک پوری کی پوری انشاءاللہ سیریز لا رہے ہیں جس سے آپ لوگوں کے کافی سارے جو سوالات جو ہمیں ریسیو ہوتے ہیں ہم ان کا انشاءاللہ مداوع اسی صورت میں کریں گے کہ ایک چھوٹا چھوٹا سا جو لیکچر ہے اس کو ہم ریکارڈ کر کے اس کو اپلوڈ کر دیا کریں گے، تاکہ آپ لوگوں تک ہماری روٹین سے جو ہے وہ ویڈیوز پہنچتی رہیں اور آپ لوگوں کو پبلک سروس کمیشن کی پریپریشن کے حوالے سے جو معلومات ہے وہ اتھینٹک قسم کی جو ہے وہ پہنچتی رہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم تقریباً پچھلی 40-50 ویڈیوز ایسی بنا چکے ہیں جن میں ہم نے پبلک سروس کمیشن، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی پریپریشن کے حوالے سے باتیں کی ہیں کہ اس کی تیاری کیسے کرنی ہے، اس کی تیاری کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی میں نے پچھلی دفعہ ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں سر سید احمد خان کے بارے میں بتایا تھا کہ پبلک سروس کمیشن میں سر سید احمد خان کی زندگی کے حوالے سے، تحریک علی گڑھ کے حوالے سے کس طرز کے سوال آ سکتے ہیں یا آتے رہتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ 4 ایسی امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں جن کے بارے میں ایم سی کیوز آتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی کے حوالے سے، حضرت شاہ ولی اللہ کے حوالے سے، سید احمد شہید کے حوالے سے، اور سر سید احمد خان کے حوالے سے۔ یہ 4 انتہائی امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں۔ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ کائنڈلی اپنی ٹریجیکٹری میں یا اپنے نوٹ بک میں ان کو ایڈ کر دے، ان کے بارے میں چھوٹی سی معلومات آپ گوگل سے لے کے بنیادی معلومات ان کے بارے میں آپ رکھ لیں۔ تو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ کو کہ ان کے بارے میں پبلک سروس کمیشن میں ممکنہ سوالات کون سے آتے ہیں، یا کچھ جیسے پریویس پریکٹس دیکھتے ہیں ہم پیپرز میں تو کچھ آئے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوتا ہے جی شاہ ولی اللہ کے بارے میں کہ جی ان کا اصل نام کیا ہے؟ تو ان کا اصل نام ہے قطب الدین۔ دوسرا سوال آتا ہے جی کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ تو وہ ہے 21/2/1703 میں یہ پیدا ہوئے دلی میں۔ ان کے فادر کا نام عبد الرحیم۔ اگلا سوال جو ہے اس کے حوالے سے آتا ہے جی کہ ان کی پھر ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ وہ کب ہے؟ تو 20/8/1762، مطلب 20 اگست 1762 میں یہ فوت ہوئے۔ اگلا سوال اس سے ہی ایڈجسٹنٹ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جی ان کی ٹوٹل عمر کتنی تھی؟ تو 59 ایئر ان کی ٹوٹل عمر تھی۔ تو اس طریقے سے باقی پرسنالٹیز کے حوالے سے بھی وہ سیم اسی طرح کے سوالات پوچھتے ہیں۔ اچھا، اگلا سوال ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیونکہ ان کے والد عبد الرحیم صاحب نے ایک مدرسہ رحیمیہ بنایا تھا، تو یہ 12-13 سال کی عمر میں تھے جب ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، تو انہوں نے مدرسہ رحیمیہ کو ٹیک اوور کیا یا اس کے جو ہے وہ محتمم بنے، تو یہ مدرسہ رحیمیہ ہو گیا۔ اچھا، اگلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کون سے سلسلے سے تھے؟ تو ان کا جو سلسلہ تھا وہ نقش بندی سلسلہ ہے۔ اچھا، اب کافی سارے پیپرز میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے حج کب کیا؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ نے کیونکہ مکہ اور مدینہ میں 4 سال گزارے تھے، 1730 سے 1734 تک، اس دوران یہ وہاں پہ فقہ، حدیث اور تفسیر یہ اس کا درس لیتے رہے ہیں۔ تو جو اتھینٹک انفارمیشن کے مطابق یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے جو حج ہے وہ 1732 میں کیا تھا۔ تو یہ بھی اکثر سوال پوچھا جاتا ہے۔ اسی سے بالکل ایڈجسٹنٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی عمر میں حج کیا تھا، ان کی عمر اس وقت کتنے سال تھی؟ تو 29 سال ان کی عمر تھی اس وقت انہوں نے حج کیا، مطلب 29 سال عمر اور 1732 جو ہے وہ اس وقت مطلب عیسوی 1732 تھا۔ اچھا، اب آگے ان کی جو امپورٹنٹ خدمات ہیں اس کے حوالے سے جی انہوں نے کون سی امپورٹنٹ کتاب لکھی ہے، انہوں نے اس کے علاوہ اور کون سا جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دیا تھا؟ تو
حجت البالغہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، یہ ان کی سب سے مشہور زمانہ کتاب ہے، جس میں انہوں نے اجتہاد کے اوپر بات کی ہے۔ اس میں انہوں نے مسلمانوں کا جو ڈاؤن فال آیا تھا اس کے حوالے سے مطلب عروج و زوال کی داستان بھی اس میں مینشن کی ہے انہوں نے۔ تو ان کی جو سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے وہ حجت البالغہ ہے۔ یہ اکثر سوال آتا ہے کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے، یا یہ پوچھا جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے کون سی کتاب لکھی ہے۔ یہ دونوں سوالات اس طرح سے وہ پوچھتے رہتے ہیں۔ اچھا، اگلا سوال جو ہے، انہوں نے تفسیر کے اوپر بھی کام کیا تھا، قرآن شریف کی تفسیر کے اوپر۔ تو ان کی جو جس تفسیر کے اوپر انہوں نے قرآن پہ کام کیا تھا، یا پرشین میں انہوں نے جو ترجمہ قرآن شریف کا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ہے فتح الرحمان فی ترجمۃ القرآن۔ یہ ان کا بھی ایک بہت مشہور کام ہے ہسٹری پوری کی پوری ہماری ہسٹری میں۔ اس کے حوالے سے بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے کون سی تفسیر یا ترجمہ کیا، یا یہ پرشین لینگویج میں تھا یہ بنیادی طور پر۔ اور آخری اور امپورٹنٹ کویسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری ایک انہوں نے جب جاری کرنا تھا، تو فتاوی عالمگیری کی کمیٹی میں جو ہے یہ موجود تھے حضرت شاہ ولی اللہ۔ تو اس طرز کے اور باقی پرسنالٹیز یا حضرت شاہ ولی اللہ کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو ذاتی طور پر ریکمینڈ کروں گا کہ کوئی ایک امپورٹنٹ آرٹیکل آپ دیکھیں۔ آرٹیکل مین کوئی ایسا آرٹیکل جو ریسرچ پبلیکیشن ہو، کیونکہ وہ بہت کنسائز قسم کا لکھا ہوتا ہے اس کا آبسٹریکٹ۔ اس کے آبسٹریکٹ میں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو مل جائیں گی، اور وہ اتھینٹک ہوں گی، ود ریفرنس ہوں گی۔ تو اسی طرح باقی پرسنالٹیز جیسے سر سید احمد خان کی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے آپ لوگوں کو سید احمد شہید اور مجدد الفسانی کے اوپر بھی ہم ویڈیوز بنائیں گے، اور اسی طرح ہم پھر انشاءاللہ آگے ترتیب کے ساتھ جو پاکستان ہسٹری کے ایونٹس ہیں ان کے اوپر اور ورلڈ جنرل نالج کے اوپر ویڈیوز بنانا شروع کریں گے۔ جیسے ایس سی او کا جو اجلاس پاکستان میں ہونے والا ہے، ہم اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں گے، اس کی ہسٹوریکل پراسپیکٹو بھی بنائیں گے، اور کون سے ممبر ہیں اور کون سے ممبر نے کب جوائن کیا اور اس کا موٹیو کیا ہے۔ تو اس طرز کی ویڈیوز کو اپنی ان لسٹ میں ڈالنے کے لیے، جس سے آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہو، تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔